बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ख़बर जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हवाले से है। असल में मोहसिन नकवी जो कि बज़ाहिर निगरान वज़ीर आला पंजाब तो हैं, लेकिन इनके पीछे जो असल में जो पावर्स इस्तेमाल कर रहा है वो कौन है, एक नाम सामने आया है। और ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब के घर पर ये जो सारा ऑपरेशन किया गया, इसके पीछे भी मोहसिन नकवी का हाथ नहीं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही नाम है जो कि इस वक्त पंजाब में मोहसिन नकवी के होते हुए जो अमूर है वो भी चला रहा है, जो इख्तियारात है वो भी इस्तेमाल कर रहा है। ये शख्स कौन है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और परवेज़ इलाही के साथ जो कुछ हुआ, उनके घर पर जो कुछ हुआ, इस तमाम तर चीज़ों के पीछे वही शख्स है। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से 14 मई की तारीख सामने आई है। इलेक्शन के हवाले से मतलब कि जो असम्बली तहलील होनी है, कौमी असम्बली और दोनों दीगर सूबाई असम्बलियाँ, वो 14 मई से पहले लाजमन तहलील की जाएंगी। ये मामला क्या है और हुकूमत जो है वो इस वक्त कैसे इमरान खान साहब के जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है और इससे अब वो पीछा नहीं छुड़ा सकते, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, वो भी, उनके ऊपर भी जो तौहीन अदालत वाला मामला है वो खुलने जा रहा है। एक मरासला उनको लिखा गया है और ये मरासला उस ख़त के जवाब में लिखा गया है जो ख़त उनकी जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लिखा गया था। और जो एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन तारीख के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, और फिर जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ और इसी मामले के ऊपर आज खुद नोटिस के हवाले से और तौहीन के हवाले से पार्लियामेंट की जो एक डिस्कशन भी हुई और फिर उसके बाद जो लेटर लिखा गया, इस लेटर के बाद एक मरासला जो है वो स्पीकर को लिखा गया है। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको 2 अहम अपडेट्स हैं, वो मैंने शेयर करनी है। और वो अहम अपडेट्स, एक तो ये है कि इस वक्त पंजाब में 3 बड़े ऐसे हैं जो कि मौजूद ही नहीं हैं और तीनों इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, CCPO लाहौर और प्लस जो है वो IG पंजाब, ये 3 वो बड़े हैं जो कि बेअक वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और जो तफसीलात हैं सामने आई वो ये हैं कि तीनों इस वक्त सऊदी अरब में उम्रे के लिए जो है वो गए हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तीनों मौजूद नहीं है पंजाब में, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर वज़ीर आला पंजाब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनके घर पे ऑपरेशन वो किसके कहने के ऊपर हुआ, वो जो है वो अचानक से रात गई ये ऑपरेशन शुरू हुआ और 8 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। खैर परवेज़ इलाही साहब को तो गिरफ़्तार नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी 8 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा। तो बिल आखिर ये ऑपरेशन किसके कहने के ऊपर किया गया? अब नाज़रीन, यहाँ पर एक दावा जो है वो बड़ा सामने आया है। हबीब अकरम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि अता तारड़ साहब जो हैं वो इस वक्त फ्रंट पर तो मोहसिन नकवी मौजूद हैं, लेकिन बैक पर जो पावर्स हैं वो अता तारड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको उन्होंने उस वक्त से भी जोड़ा है कि जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे तो तब भी अता तारड़ जो थे वो बतौर डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब जो थे वो इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रहे थे और जो कुछ पावर्स थी वो भी इस्तेमाल कर रहे थे। और इस वक्त भी उनको वो तमाम तर जो पावर्स हैं उनके पास मौजूद हैं और उनको भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रहे नाज़रीन कि कल एक अहम ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें यह बताया गया था कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें जो ऑफिसर इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वो राब्ते में थे राना सनाउल्लाह और अता तारड़, ये 2 नाम कल सामने आए थे। लेकिन इसके बाद राना सनाउल्लाह ने तरदीद की कि वो इस ऑपरेशन के पीछे नहीं है और उन्होंने बल्कि इस हद तक मज़म्मत की कि जिस तरह से ऑपरेशन हुआ ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था और उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इज़हार किया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि उन्हें तो बाद में पता चला कि ये जो ऑपरेशन है वो किया गया है। बहरहाल जो अता तारड़ हैं उनके हवाले से ये दूसरी मरतबा ऐसा हो रहा है
کہ یہ جو معاملہ ہے وہ کھل رہا ہے۔ اس سے پہلے جب حمزہ شہباز سی ایم تھے تب بھی وہ ڈیفیکٹو سی ایم کے طور پر جو اختیارات استعمال کر رہے تھے، اور اب بھی ان کے حوالے سے یہ حبیب اکرم صاحب ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، اور وہ ہیں جو کہ یہ سارا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت میں جب 3 اہم بڑی شخصیات موجود نہیں ہیں پی ڈی ایم کی، محسن نقوی سی سی پی او اور آئی جی پنجاب، اس دوران کیا ہو رہا ہے کہ عطا تارڑ جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ کر یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف تو جو پی ڈی ایم حکومت ہے یا شہباز حکومت ہے وہ فرنٹ پر مذاکرات کر رہی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب فون بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ کر کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے عام خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسپیکر کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، توہین آمیز اس لیٹر کو قرار دیا گیا تھا۔ اس لیٹر کے جواب میں ایک مراسلہ لکھا گیا ہے، سینئر ایڈوکیٹ ہیں اظہر صدیق صاحب، ان کی جانب سے، اور یہ جو مراسلہ ہے یہ لکھا گیا ہے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو، اور اس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو یہ لیٹر لکھا ہے، یہ خط لکھا ہے، اس خط کو آپ واپس لیں، ادروائز آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیے جانے پر وہ جو ہے وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ اور اس میں جو 2-3 اہم پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں اس مراسلے کے اندر وہ یہ ہیں، اس میں انہوں نے پرویز اشرف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے جو خط لکھا ہے، اس خط کو لکھنے کے بعد آئین شکنی کی ہے، آئین کے منافی یہ اقدام ہے جو کہ آپ نے کیا ہے۔ چیف جسٹس کو سوموٹو کے بارے میں خط لکھنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ خط آپ نے کس کے کہنے کے اوپر لکھا؟ آپ کو یہ خط واپس لینا ہوگا، اور اگر آپ یہ خط واپس نہیں لیتے تو پھر توہین عدالت کے خلاف ہم آپ کے خلاف توہین عدالت میں جائیں گے۔ تو یہ ایک نیا محاذ ہے، ایک نیا معاملہ ہے جو کہ اس وقت راجہ پرویز اشرف کے اگینسٹ کھل چکا ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اور یہ خبر ہے پورے ملک میں انتخابات اور اسمبلیوں کے تحلیل کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے آج ایک اہم خطاب کیا گیا ہے، اور اس خطاب کے اندر اگر ایک نقطہ آپ کے سامنے میں بیان کروں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، عمران خان صاحب نے یہ معاملہ کلیئر کیا ہے کہ اگر تو حکومت مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتی ہے تو انہیں 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنی پڑیں گی، اور آج ہی میٹنگ بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ حکومت سے جو مذاکرات ہیں وہ جاری رکھیں گے، اور منگل والے دن جو فائنل راؤنڈ ہے وہ کیا جائے گا ان مذاکرات کا، لیکن ان میں یہ بات کہی جائے گی مذاکرات میں کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ اور جو ایک مطالبہ بھی سامنے آیا تھا الیکشنز کے حوالے سے، عمران خان صاحب یا جو مذاکراتی ٹیم تھی کہ اکتوبر نہیں اگست میں جو الیکشنز ہیں وہ کروانے کے لیے اگر آپ ڈیٹ دیتے ہیں تو وہاں تک ہم ریڈی ہیں، یعنی کہ جو موجودہ مذاکراتی ٹیم تھی حکومت کی وہ سپتمبر کا کہہ رہی تھی، اکتوبر سے 1 مہینہ پہلے آ گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے مئی کے بعد جولائی تک وہ چلی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اگست کا جو ایک درمیانی ایک راستہ نکل رہا تھا، تو زیادہ یہی امکانات ہے کہ اگست کی تو کوئی تاریخ آ جائے گی۔ تو اگر تو اگست کی کوئی تاریخ آنی ہے جو کہ ایک فائنل ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ اگست سے آگے بالکل کسی صورت بھی نہیں جایا جائے گا، تو اگر اگست میں الیکشنز کروانے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسمبلیز ہیں وہ مئی میں ہی تحلیل کرنا پڑیں گی، پھر اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا، اور جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نگران سیٹ اپ کا وہ اگست تک مکمل بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگست میں جو انتخابات ہیں وہ بھی ہوں گے۔ اب ناظرین معاملہ یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں 14 مئی کے حوالے سے کیا جو ڈیسیجن ہے وہ لیا جاتا ہے۔ خاص طور پر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے جو ایک اپنی ایک مجبوری کہہ لیں، مجبوری بنا کر سامنے رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے اور آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نگران حکومت نہیں کر سکتی۔ تو اس میں فواد چودھری صاحب کی جانب سے بڑی اچھی ان کو تجویز دی گئی تھی کہ آپ مئی کے اندر ہی جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیں۔ تو ابھی جو ہے وہ مئی کا آغاز نہیں ہوا، تو 14 دن ہے، اگر واقعی حکومت مذاکرات کے اوپر سنجیدہ ہے
تو وہ مئی کے پہلے ہی ہفتے میں جو بجٹ ہے وہ پیش کر سکتی ہے اور اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرے گی اور پھر اس کے بعد اگست میں پورے ملک میں جو انتخابات ہیں اس حوالے سے ایک ڈیٹ طے کی جا سکتی ہے۔ ادروائز سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ آن گراؤنڈ ہے اور اس پر موجودہ حکومت کو پھر امپلیمنٹ کرنا ہی پڑے گا۔ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے اور اس بیان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی ان کی جانب سے یہ ایک تنزیہ بیان تھا اور جو میں سمجھاؤں انڈائریکٹلی انہوں نے مریم نواز کو یہ بیان دیا ہے، مریم نواز کے اگینسٹ یہ بیان دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جن کی اہلیت نہیں تھی وہ اس ملک کے لیڈر بن گئے۔ انہوں نے یہ مزید کہا کہ ایسے لوگوں کو لایا گیا جو اہلیت نہیں رکھتے تھے، آرٹیفیشل لیڈرشپ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت دیکھیں تو آرٹیفیشل لیڈرشپ کون ہے؟ وہ مریم نواز ہے، اور اگر کوئی اہلیت نہیں رکھتا تو وہ کون ہے؟ مریم نواز ہے۔ اور خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اہلیت نہیں رکھتے تھے اور ان کو لیڈر بنا دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کے جو اس وقت گروپنگ اور جو آپس میں معاملات بھی ہیں، جو آپس میں لڑائی بھی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر اسی طرح سے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بھی شاہد خاقان عباسی کے گروپ میں شامل ہیں اور مریم نواز کو وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ لیڈر نہیں مانتے، ان کو لیڈر ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بالکل وہ مسلم لیگ نون کی پارٹی کارکن کے طور پر ضرور ہیں، ورکر کے طور پر ضرور ہیں اور اس پر وہ ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی لیڈر ہوں۔ اور اسی وجہ سے شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ کافی عرصے سے انہوں نے خود کو سائیڈ لائن بھی کیا ہوا ہے اور خاموش بھی ہیں، کیونکہ لیڈرشپ اس وقت مریم نواز کو دی گئی ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے شاہد خاقان عباسی چودھری نثار کی طرح تو انہوں نے نہیں کیا، چودھری نثار تو پارٹی ہی چھوڑ گئے تھے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے یہ کیا کہ پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن وہ بھی شاید چودھری نثار کی طرح جو ہے وہ مریم نواز کے مخالف سمت میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کی ہم ترین تفصیلات تھیں، مزید جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔